السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم دعائے قنوت سکھاتے ہیں، تو چلیے آج شروع کر لیتے ہیں۔ اللہم انا، اللہم، یہاں جو اللہ کا نام ہے، یہ لام جس وقت اللہ کے نام سے پہلے سے زبر اور اگر پیش ہو تو یہ لام ہمیشہ کے لیے موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے اللہم، یا جیسے اللہ الصمد، یا جیسے اذا جاء نصر اللہ، یعنی اللہ کا نام سے پہلے جس وقت زبر یا پیش آ رہا ہو تو وہاں جا کر یہ اللہ کا نام موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کو عربی میں تفخیم کہتے ہیں، اس کو تفخیم کرنا ہے۔ اور اگر جیسے بسم اللہ، اللہ کا نام سے پہلے زیر آتا ہو، اللہ کا نام سے پہلے زیر آتا ہو، جیسے بسم اللہ یا اعوذ باللہ یا الحمد للہ، تو تب جا کر یہ لام جو ہے یہ بالکل باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اب چونکہ یہاں زبر لگا ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ اللہ کا نام موٹا کر کے تفخیم کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اللہم، میم پر شد ہوگا تو یہ غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ انا، اب نون پر شد لگا ہوا ہے، یہ بھی غنہ کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے میم اور نون پر اگر شد ہوتا ہے تو یہ غنہ کیا جاتا ہے، اور غنہ کا آواز ناک سے خارج کرنا ہوتا ہے۔ اللہم انا نستعینک، نستعینک، اس میں نہ کسی کو لمبا کرنا ہے، نہ کسی کو شد دینا ہے، نہ کسی کو یہاں کوئی مشکل چیز ہے، صرف عین کا اپنا آواز نکالنا ہے، جیسے نستعینک، اور صرف یہ عین یا زیر جو ہے اس کو حرف مدہ کہلایا جاتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ نستعینک ونستغفرک، ونستغفرک، اب چونکہ یہ غین موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، یہ بھی انہی حروف میں سے آ جاتا ہے، حروف مستعلیہ میں سے جو موٹا کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ تو وَنَسْتَغْفِرُكَ، را بھی انہی میں سے ہے۔ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، اس میں صرف کاف پر شد ہے، اور کاف جیسے ہم بتا چکے ہیں کہ کاف باریک پڑھا جاتا ہے، نہ کہ قاف، جیسے قا، جو قا کا آواز ہوتا ہے وہ قاف موٹا والا حرف قاف پڑھا جاتا ہے، جس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، وہ قاف پڑھا جاتا ہے۔ یہ باریک کر کے کاف سادہ سا پڑھا جاتا ہے۔ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، یہاں بھی عین کا اپنا آواز ہونا چاہیے۔ یہ جو عین ہے، عین کا اپنا آواز، حمزہ کا اپنا آواز ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی حمزہ ہوتا ہے اس کا اپنا آواز، اور جہاں عین ہوتا ہے وہاں عین اپنا آواز اس کا ہونا چاہیے۔ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرِ، یہاں چونکہ سا آیا ہے، اور ہمیشہ جو پڑھتے ہیں وہ یہاں کثرت سے غلطی کرتے ہیں، یہ چونکہ سا ہے اور سا میں بالکل سیٹی کا آواز نہیں نکلتا، تو اکثر عام طور پر یہاں پڑھتے ہیں وَنُسْنِي، وَنُسْنِي، یعنی سین لگ جاتا ہے، تو یہ بالکل غلط آ جاتا ہے، یہاں تقریباً معنی بھی غلط بن جاتا ہے، اور یہ غلطی جو ہے یہ لحن جلی میں سے ہے، یہ بہت بڑی غلطی میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو بھی حرف ہو اس کا اپنا آواز ہونا چاہیے۔ یہاں چونکہ سا ہے تو سا میں زبان کو اپنے دانتوں کے درمیان سے تھوڑا سا زبان کا سرا باہر نکال کر یہ جو سین کا سیٹی کا جو آواز ہے یہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، تو پھر پڑھا جاتا ہے وَنُثْنِي وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرِ،
علیک یہاں پھر وہی عین آ گیا ہے علیک الخیر خا یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے آ گیا تو اس وجہ سے یہ بھی موٹا تفخیم کر کے پڑھا جاتا ہے ونثنی علیک الخیر ونشکرک ونشکرک یہاں کاف وہی باریک والا کاف ہے لیکن آگے را اب را پر پیش آیا ہوا ہے تو پیش پر یہ را جو ہے یہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے وَنَشْكُرُكَ اور یہ کاف وہی باریک والا کاف آ گیا ہے وَنَشْكُرُكَ جس میں کوئی اس طرح مشکل کام نہیں ہے بڑی آسانی سے پڑھا جاتا ہے انشاءاللہ وَنَشْكُرُكَ کے آگے کیا ہے وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ یہ جو نون ہے نون پر زبر آیا ہوا ہے اور آگے کاف کاف باریک پڑھا جاتا ہے وَلَا ایک الف کے برابر لمبا ہے اور آگے نَكْفُرُكَ اور یہاں صرف را موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے باقی سارے کے ساری باریک پڑھے جاتے ہیں وَلَا نَكْفُرُكَ اور آگے وَنَخْلَعُ نخ یعنی خا حروف مستعلیہ میں سے ہے اس وجہ سے یہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے وَنَخْلَعُ عین کا اپنا آواز ہونا چاہیے جیسے ہم پہلے بھی سمجھا چکے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ وَنَتْرُكُ یہ تا بالکل یہ بھی باریک پڑھا جاتا ہے وَنَتْرُكُ را صرف موٹا ہے آگے کاف پھر وہی باریک ہے وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ من یفجرک یہاں جو نون ساکن ہے اس کے آگے جو یا آ جاتا ہے تو یہ ادغام میں آ جاتا ہے یہاں تھوڑا سا اخفا جیسے یعنی ناک میں آواز کو چھپانے کو کہتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے جیسے غنہ کا آواز ہوتا ہے اسی طرح اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے قابو کیا جاتا ہے من یفجرک اور را موٹا ہے اور آگے کاف وہ باریک ہے اللہم جیسے شروع میں ہم سمجھا کے گئے ہیں لام جو ہے یہ موٹا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے لام چونکہ موٹا ہے تو اس وجہ سے اس کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے پیچھے سے زبر آ رہا ہے تو یہ پڑھا جائے گا اللہم ایاک نعبد ایاک نعبد ایک دفعہ پھر پڑھ لیں اللہم ایاک نعبد وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ اب یہاں کسی کو نہ لمبا کرنا ہے اور نہ کسی کو یہاں کوئی سوائے اللہم میں لام پر اور ایاک میں یا پر اور یہاں نصلی لام پر یہاں پر صرف شد لگے ہوئے ہیں تو یہاں صرف شد لگنے سے صرف وہ حرف کو تھوڑا سا قابو کر کے آگے پڑھنا فوراً پڑھتے جانا ہے جیسے وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى یہ ہے نسعى نون سین زبر نس ہوتا ہے اور آگے عین کھڑا زبر یہ چاہے یہ والا یا ہو یا دوسرا چھوٹی والا یا ہو یہ جو بھی یا لگے ہوتے ہیں لیکن جس حرف پر اگر کھڑا زبر لگا ہوا ہے تو وہاں کیا کرنا ہے اس کو لمبا کر کے ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو اب یہاں را جیسے پہلے بھی ہم سمجھا کے گئے ہیں را اگرچہ جزم ہے لیکن اس سے پیچھے زبر آ رہا ہے یا پیش آ رہا ہو تو یہ را پر کر کے پڑھا جاتا ہے وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ وَنَخْشَى یہاں بھی صرف خا موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے اور شین جو ہے یہ بھی اسی جیسے کھڑا زبر ایک الف کے برابر لمبا کر کے وَنَخْشَى عَذَابَكَ اب یہ ذال اب جیسے ہم نے ثا سمجھا کے گئے ہیں اسی طرح یہ ذال بھی اسی طرح پڑھا جاتا ہے یعنی اس کو بھی
نرمی سے پڑھا جائے اور زبان کو اپنے دانتوں کے درمیان تھوڑا سا زبان کا سرا باہر نکال کر یہ ذال پڑھا جاتا ہے۔ اب اکثر اس میں بھی غلطی یہی ہوتا ہے کہ اس کو زا کر کے پڑھتے ہیں، زا جس سے زے کا آواز نکلتا ہے، یہ بالکل یہ ذال جو ہے اس میں یہ والا زے کا آواز بالکل نہیں نکلنا چاہیے، وگرنہ یہ بھی لحن جلی میں سے آ جاتا ہے، بڑی غلطی میں سے آ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے وَنَخْشَى عَذَابَكَ عَذَابَكَ، اگر ادھر وقف کریں تو وقف بھی کر سکتے ہیں، تو پڑھا جائے گا وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ۔ ان نون پر شد لگا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو غنہ کیا جاتا ہے۔ عذابک، اب عین کا اپنا آواز، ذال کا اپنا آواز نکالنا چاہیے، عذابک بالکفاری، بالکفاری۔ اب یہاں را دیکھیں، پیچھے جو ہم را پڑھ کے گئے ہیں اکثر را پر زبر ہوتا تھا یا پیش ہوتا تھا، یا را پر جزم ہو کر پیچھے سے زبر یا پیش ہوا کرتا تھا۔ یہاں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ را پر زیر لگا ہوا ہے، تو یہاں را جو ہے بالکل باریک پڑا جاتا ہے، بالکفاری ملحق، ملحق، ہا کا اپنا آواز، اور یہ قوف ہے جو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، پر کر کے پڑھا جاتا ہے، اور عربی میں جیسے کہتے ہیں تفخیم کر کے پڑھا جائے، تو اسی لیے اس کو ملحق۔ ان عذابک بالکفار ملحق۔ اب تک اتنا ہی صحیح۔ انشاءاللہ جس بھائی کو جو سوال پوچھنا ہے وہ انشاءاللہ کمنٹس میں سوال کر سکتا ہے، تو انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اب کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی کافی، باقی انشاءاللہ آئندہ انشاءاللہ سبق میں انشاءاللہ دہرا لیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔